بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ ذات گرامی ہے جو بہت سے کمال اور خوبیوں کی جامع ہے کہ آپ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی، حیدر قرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے شوہر نامدار بھی ہیں اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد بزرگوار بھی، صاحب سخاوت بھی اور صاحب شجاعت بھی، عبادت و ریاضت والے بھی اور فصاحت و بلاغت والے بھی، علم والے بھی اور حلم والے بھی، فاتح خیبر بھی اور میدان خطابت کے شاہ سوار بھی۔ غرض یہ کہ آپ بہت سے کمال اور خوبیوں کے جامع ہیں اور ہر ایک میں ممتاز و یگانہ روزگار ہیں، مگر آج کی ویڈیو میں ہم شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی طاقت کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو کتنا طاقتور بنایا تھا۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام نامی اسم گرامی علی ابن ابی طالب، کنیت ابو الحسنین اور ابو تراب ہے۔ آپ حضرت ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہاشمی ہے اور یہ پہلی ہاشمی خاتون تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: علی ابن ابو طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف۔ آپ 30 عام الفیل میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں آئے کہ جب قریش قحط میں مبتلا ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لے لیا تھا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں آپ کی پرورش ہوئی اور انہی کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھولتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا، انہی کی باتیں سنی اور انہی کی عادتیں سیکھیں۔ اسی لیے بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی آلود نہ ہوا، یعنی آپ نے کبھی بت پرستی نہ کی، اور اسی لیے کرم اللہ وجہ الکریم کا لقب آپ کو ملا۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جسم کے فربا تھے، یعنی آپ کا جسم بھرا ہوا تھا۔ مشہور ہے کہ ایک یہودی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے علی، آپ کی داڑھی گھنی ہے اور میری داڑھی کے بال چند گنتی کے بال ہیں، کیا اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، ہاں، اس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے، یعنی جو اچھی زمین ہے اس کی ہریالی اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس میں سے نہیں نکلتی مگر تھوڑی بمشکل۔ تو اے یہودی، وہ اچھی زمین ہماری تھوڑی ہے کہ ہماری داڑھی گھنی ہے، اور خراب زمین تمہاری تھوڑی ہے کہ تمہاری داڑھی کم ہے۔ معلوم ہوا کہ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کا علم بہت وسیع تھا کہ اپنی گھنی داڑھی اور یہودی کی مختصر داڑھی کا ذکر آپ نے قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت کر دکھایا، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن سارے علوم کا خزانہ ہے، مگر لوگوں کی عقلیں اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ناظرین، جنگ خیبر میں جب گمسان کی جنگ ہونے لگی تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ڈال کٹ کر گر پڑی، تو آپ نے جوش جہاد میں آگے بڑھ کر قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا اور اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ڈال بنا کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ یہ دروازہ اتنا بھاری اور وزنی تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد 40 آدمی مل کر بھی اس کو اٹھا نہ سکے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا فاتح خیبر جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس کارنامے کو انسانی طاقت کی کارگزاری کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ انسانی طاقت کا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی طاقت کا ایک شاہکار ہے جو فقط اللہ والوں ہی کا حصہ ہے، جس کو عرف عام میں کرامت کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت اور بہادری شہرائے آفاق ہے، اور عرب و عجم میں آپ کے قوت بازو کے سکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے رعب و دبدبہ سے آج بھی بڑے بڑے پہلوانوں کے دل کانپ جاتے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا، اس لیے اس میں حاضر نہ ہو سکے۔ باقی تمام غزوات و جہاد میں شریک ہو کر
بڑی جانبازی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ناظرین، جنگ بدر میں جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسود بن عبد الاسد مخزومی کو کاٹ کر جہنم میں پہنچایا تو اس کے بعد کافروں کے لشکر کا سردار عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر میدان میں نکلا اور چلا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشراف قریش میں سے ہمارے جوڑ کے آدمی بھیجیں۔ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اے بنی ہاشم، اٹھو اور حق کی حمایت میں لڑو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی طرف بڑھے۔ لشکر کے سردار عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ہوا اور ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ ولید، جسے اپنی بہادری پر بہت ناز تھا اور کفار کا بہت بہادر آدمی تھا، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے کے لیے مست ہاتھی کی طرح جومتا ہوا آگے بڑھا اور آپ پر حملہ کیا، مگر شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے تھوڑی ہی دیر میں اسے مار گرایا اور ذوالفقار حیدری نے اس کے گمانڈ کو خاک و خون میں ملا دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا ہے، تو آپ نے اس پر بھی حملہ کر دیا اور اسے بھی جہنم پہنچا دیا۔ جنگ احد میں جب مسلمان آگے اور کفار پیچھے تھے، جس کے سبب بہت سے لوگ شہید ہوئے، تو اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کافروں کے گھیرے میں آ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اے مسلمانوں، تمہارے نبی قتل کر دیے گئے۔ اس اعلان کو سن کر مسلمان بہت پریشان ہو گئے اور ادھر ادھر ہو گئے، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ بھاگ بھی گئے۔ مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے مسلمانوں کو آگے پیچھے سے گھیر لیا اور رسول کائنات میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو پہلے میں نے حضور کو زندوں میں تلاش کیا مگر نہیں پایا، پھر شہیدوں میں تلاش کیا، وہاں بھی نہیں پایا، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حضور میدان جنگ سے بھاگ جائیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ میں بھی تلوار لے کر کافروں میں گھس جاؤں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار لے کر ایسا سخت حملہ کیا کہ کفار کے بیچ سے ہٹتے گئے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا، تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی اور میں نے یقین کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میں دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ کفار گروہ در گروہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آنے لگے۔ آپ نے فرمایا، علی، ان کو روکو۔ میں نے تنہا سب کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد پھر ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھا۔ آپ نے پھر میری طرف اشارہ فرمایا تو میں نے پھر اس گروہ کا اکیلے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور سے میری بہادری اور مدد کی تعریف کی، تو آپ نے فرمایا، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ مطلب یہ کہ علی کو مجھ سے کمال قرب حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تم دونوں سے ہوں، یعنی مجھے تم دونوں سے قرب ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پا کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا شہید ہو جانے کی نیت سے کافروں کے جتھے میں تنہا گھس جانا اور حضور کو پا کر حملہ کرنے والے گروہ در گروہ سے اکیلے مقابلہ کرنا آپ کی بے مثال بہادری اور انتہائی دلیری کی خبر دیتا ہے۔ ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے پناہ عشق اور سچی محبت کا بھی بتا دیتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم انتہائی طاقتور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شجاعت اور بہادری سے نوازا تھا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔